सामने हॉल से खेलते पपी पर नजरें टिकाए वो बेड पर बैठा, सुर्ख आंखों में जब्त से सोचते मुट्ठियां भींच गया। भाई, दरवाज़ा ना करते वो अंदर दाखिल होती अपने लहजे में निसार हो जाने वाली मोहब्बत समाए आरिफ को पुकारा और आहिस्ता से चलती पास बैठी। मर गया तुम्हारा भाई, वो मुंह दूसरी तरफ मोड़कर भारी आवाज़ में बोला। इंसान दुनिया के सामने कितना ही मजबूत पत्थर क्यों ना हो, अपनों के मामले में हिसास दिल बन जाते हैं। जैसे इस वक्त सालों बाद इसके मुंह से भाई लफ्ज़ सुनकर दिल भर आया और सख्ती से लब भींच लिए। ऐसा तो मत कहो आरिफ, वो इसके कंधे पर सर रखकर बोली और आरिफ के पलकों के बाढ़ से आंसू फिसलकर हल्की हल्की ब्लैक शेव में जज्ब हो गया। तो फिर क्यों कर रही हो ऐसा? जानती हो आलम से बदला लेने के लिए तुमसे शादी कर रहा है, वरना तो वो हुरुल ऐन को। वो मुड़कर कहते लब दुबा गया। यकीन करें वो ऐसा नहीं आरिफ, वो बिल्कुल ऐसा नहीं। इसे मेरे साथ ये गेम खेलनी होती तो कब का खेल चुका होता, क्योंकि इसके पास बहुत से मौके थे ऐसे जैसे जिससे वो फ़ायदा उठा सकता था, फिर इसने ऐसा नहीं किया। वो पुरयकीन मध्यम लहजे में नजरें झुकाए कहती, एक मशरकी लड़की लग रही थी, फिर वो तुमसे शादी क्यों करना चाहता है, जबकि वो बचपन से मोहब्बत। आरिफ के थोड़ी से पकड़कर इसके चेहरे को ऊंचा करते इसकी आंखों में देखकर इस्तफसार किया। मैं नहीं जानती, सिर्फ ये जानती हूँ कि आप जो सोच रहे हैं वो गलत है, और सब मर्द तो अपनी मोहब्बत को पाने में कामयाब नहीं होते ना। सब भी मर्द शादी से पहले ही अपनी होने वाली बीवियों से मोहब्बत करते हैं। कुछ लोग मोहब्बत में नाकाम होकर वहीं ठहर जाते हैं। कुछ लोगों को आगे बढ़ना पड़ता है, फिर चाहे अपने लिए नहीं किसी दूसरे के लिए। तो क्या तुम सेकंड चॉइस बनकर सारी ज़िंदगी इसके साथ गुजार सकती हो? इसने बेयकीनी से पूछा। मुस्कान मुस्कुरा दी। मेरी तो पहली मोहब्बत है ना, और क्या हुआ अगर इसने पहली मोहब्बत कर ली तो मैं इससे करती हूँ, मैं इससे इज़्ज़त के सिवा कुछ नहीं मांगूंगी। और मुझे मालूम है वो हर लड़की की इज़्ज़त करता है तो अपनी शरीकी हयात की भी करेगा। वैसे तो मैं पहली औरत हूँ कोठे की जिसके नसीब में मेरे रब ने इतना खूबसूरत रिश्ता लिखा है, और मुझे यकीन है इस पाक बंधन में इसे भी मुझसे मोहब्बत हो जाएगी, कि वो सुना पढ़ा तो मैंने भी है। इस बंधन की मजबूती और पाकीज़गी पर कैसे दो बोल से अनजान दो दिलों को धड़क एक डोर से बांध लेता है। अपने हाथों की लकीरों को देखती बोल रही थी और आरिफ इसे देख रहा था। मेरा दिल पता नहीं क्यों नहीं मान रहा मिस्सी, वो नीम रजामंदी जाहिर करता इसका सर अपने सीने से लगा गया। कैसे मानेगा जब बहन अपने नसीब से खेलने जा रही है। 1 महीने के एग्रीमेंट पर वो सिर्फ दिल में ही कह सकी, अलबत्ता इसके हाथ की पुश्त पर अपने लब रख दिए। आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह अपनी बहन के नसीब पर फ़ख्र करेंगे। वो मोहब्बत से गोया हुई तो आरिफ ने आमीन कहा और इसके माथे पर लब रखे। वैसे कौन कौन आ रहा है? जो शादी करने वाला है, वो शरारत से बोली, पर दिल में डर सा था कहीं राज़ी होकर इनकार न कर दे। व्हाट? क्या वो सिर्फ अकेला आ रहा है? हो क्या रहा है ये? तुम क्या असलियत बताओगी मुझे? इसने फिर भड़कते हुए पूछा। मुस्कान ने अपना सर पीट लिया। इसके मम्मा पापा राज़ी नहीं, इसलिए वो अकेला आ रहा है, मुस्कान ने बहाना बनाया। अल्फ को मालूम है, मैं इससे बात करता हूँ। वेट। आरब ने अपने मोबाइल निकाल कर अल्फ को कॉल की, जो दूसरी रिंग पर पिक कर ली गई। मुख्तसर से सलाम दुआ के बाद आरब ने सारी बात इसके गोश गुजारी। कुछ देर तो दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया कि आरिफ को हेलो कहना पड़ा। सुन रहा हूँ, अल्फ ने कहा। सुनो नहीं, हकीकत बताओ, तुम्हारा भाई कर क्या रहा है? शादी करना चाहता है मेरी बहन से, वो भी आज, और रिश्ता भी खुद लेकर आ रहा है अपना, इसने तब कर कहा। कस्में सुनकर हैरत हो रही है अपने साबिर और संजीदा भाई के कारनामे पर। वो कहका लगा उठा तो मुस्कान भी मुस्कुराने लगी। और मेरी होने वाली मिसनी भाभी क्या कहती हैं? वो शरारत से बोला, जो आरिफ को काफ़ी नागवार गुजरा। अल्फ सीरियस हो जाओ, ये मेरी बहन की ज़िंदगी का मसला है, मुझे हकीकत बताओ। आखिर तुम्हारे भाई के दिमाग में चल क्या रहा है? मुझे मुस्कान की फ़िक्र हो रही है। वो परेशान से बोला, कुछ ज़्यादा नहीं मालूम, कल यहाँ से जाते भाई की तलख कलामी हो गई थी अम्मी अब्बू से, और इसने कहा था वो शादी करके आएगा अपनी पसंद से, और वो भी अमीर कबीर हसीन लड़की से। अब हमें ये मालूम नहीं वो अमीर कबीर हसीन लड़की हमारी मिस्ती है। वैसे तुम्हें मिस्ती की फ़िक्र हो रही है और मुझे अपने मासूम भाई की हो रही है। वो मुस्कुराते बोला तो बुरहान की पसंद लफ्ज़ पर आरिफ के दिल में कुछ सुकून उतरा, और इसने मुस्कान का सर अपने सीने से लगाया और फिर कुछ देर मज़ीद चंद बातें करते कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। इसने यही बातें आलम को सुनाई और उसने एक नज़र मुस्कान पर डालकर सर हिलाया और कुछ देर में लौटने का कहते घर से निकला। आलम कभी राज़ी ना होता एसपी के रिश्ते पर अगर मुस्कान की आंखों में इसके लिए जज्बात हसरतें ना देखता। वो चाहे कितना भी क्यों ना छुपाती अपनी अंदरी हाल को दुनिया से, पर आलम की ज़रक निगाहों से नहीं छुप सकती थी, जो एक नज़र डालकर सामने वाले के अंदर तक पड़ डालता था सिर्फ इसकी आंखों से। वो उलझी उलझी बौखलाई सी सन्नाटा छाए अलवी हाउस को देख रही थी। नासिया बेगम की हिदायत थी ना इनकी झिड़कें। कल से डाइनिंग टेबल के अलावा कहीं नहीं देखी थी, अपने रूम में बंद थी, और अब वो इसने तय किया जाकर देखे हो क्या रहा था घर में। ताया अब्बू खामोश थे, दाद खामोश, संजीदा चुपचाप था, ताई तो कमला गई थी। इसे इस घर से वहशत हो रही थी। दिल तो कर रहा था इन्हें यहीं छोड़कर अपने घर भाग जाए। ताई अम्मी आप ठीक है? वो नॉक करती अंदर दाखिल होती। मुंह पर बाजू रखे लेटी आसिया बेगम से फिक्रमंदी से पूछने लगी। वो सादा दिल माँ बाप की बेटियां थीं, अपने पेट में छुरा ही क्यों ना घोंपते हैं, फिर भी इन्हें इन्हीं से मोहब्बत करने वाली थी।
جیسے الوی ہاؤس کے مکینوں کے اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی تھوڑی سی آنچ پر بلبلا اٹھتی، بدحواس پریشان ہو جاتی، جیسے اپنے ماں باپ کو کچھ ہوا ہو۔ بیٹا ٹھیک ہوں، کھانا کھایا تم نے؟ وہ اپنی آنکھوں سے بازو ہٹا کر سرخ آنکھیں اس پر ٹکا کر گویا ہوئی۔ جی تائی امی، وہ تو میں نے کھا لیا، پر اب مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، کیا سر میں درد ہے؟ وہ فکر مندی سے بھرپور محبت بھرے لہجے میں کہتی ان کے بیڈ کے پاس آئی اور ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بخار چیک کرنے لگی۔ اللہ، آپ کو تو بہت بخار ہے تائی امی، وہ پریشان ہوئیں۔ نہیں بیٹا، زیادہ نہیں، بس تھوڑا سا ہے، تم فکر مت کرو، ٹھیک ہو جاؤں گی، وہ ٹال مٹول کر بولی۔ ایسے کیسے ٹھیک ہو جائیں گی؟ میں ڈاکٹر کو کال کرتی ہوں، وہ انہیں کہتی ان کے نانا کو نظر انداز کرتی ڈائری سے فیملی ڈاکٹر کا نمبر نکال کر انہیں کال کی اور الوی ہاؤس آنے کا کہا، اور پھر کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر آ گیا اور نور العین کی موجودگی میں آسیہ بیگم کا چیک اپ کرنے لگا۔ فکر کی کوئی بات نہیں، آپ ان کا خیال رکھیں اور انہیں مکمل بیڈ ریسٹ دیں، اور مسز کمال آپ ٹینشن فری رہیں، دماغ کو پرسکون رکھیں، میں نے یہ کچھ دوائیاں لکھ دی ہیں، منگوا کر انہیں وقت پر دیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں کہتے ہی انہیں تسلی دے کر چلے گئے اور نور العین نے گارڈ کو بھیج کر دوائی منگوائی اور آسیہ بیگم کے نانا کہنے کے باوجود زبردستی کھلائی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو روانی سے بہنے لگے۔ کتنا برا سوچتی تھی ان معصوم کے بارے میں، اور ان کے مخلص پرخلوص دل کی نیکی پر وہ مزید اندر سے ٹوٹنے لگی تھی۔ اب آپ آرام کریں اور جو بھی ٹینشن ہے انہیں مجھے دیں، میں باہر کچرے کے ڈھیر پر پھینک آؤں گی، وہ مسکرا کر شرارت سے کہتی آسیہ بیگم کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی، یہ پریشانی نہیں، اس کا ضمیر تھا جو اب ان کے اندر کچوکے لگا رہا تھا۔ آ جاؤ یہاں، شاید ٹھنڈ پڑ جائے۔ انہوں نے باہیں پھیلائیں تو پہلے نور ششدر رہی اور پھر ان کی پانیوں بھری آنکھوں میں دیکھ کر خود نم آنکھوں سے ان کے سینے سے لگ گئی اور بے آواز رونے لگی، جیسے سالوں بعد اپنی ماں کے سینے سے لگی تھی۔ گرم سرد موسم جھیلتی محبت ممتا بھرے آغوش میں آ کر سسک اٹھی اور آسیہ بیگم خود روتی ان کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ تم خوش ہو داد کے ساتھ رشتے پر؟ انہوں نے ماتھے پر لب رکھ کر کچھ دیر بعد پوچھا تو نور العین خاموش رہ گئی۔ بتاؤ بیٹا، میں جانتی ہوں ہم نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، پر میرا داد لاکھوں میں ایک ہے اور وہ تمہیں چاہتا بھی ہے۔ نور نے خاموشی سے سر ہلایا تو آسیہ بیگم نے سکون کا سانس دیا۔ اللہ تم دونوں کو خوش رکھے، وہ کہنے لگی تو نور نے سوچا کہ کیا وہ خوش رہے گا؟ کمینہ بھی، وہ اس کی ایک کمینی پائی سے نہیں سنبھلتی کہ کوئی دوسری اپنی بغیرتی دکھا دیتا ہے۔ منہ بنا کر سوچتی وہ آسیہ بیگم کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ جن میں بہت لڑائی ہوتی ہے، اصل میں محبت بھی انہی میں ہوتی ہے۔ آسیہ بیگم کی صاف گوئی پر وہ کان کی لو تک سرخ پڑ گئی۔ میں تو نہیں کرتی اس سے محبت، وہ ناک سکیڑ کر بولی تو آسیہ بیگم ہنس پڑیں۔ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ان کی چھیڑ چھاڑ پر نور العین مدھم قہقہ لگا اٹھی۔ سچی نہیں کرتی، وہ شرارت سے بولی۔ لڑکی پٹو گی، وہ مصنوعی غصے سے بولی۔ پٹنا منظور ہے، پر اس کمینے داد سے محبت کرنا نہیں، وہ شرارت سے کہہ کر اٹھ کر بھاگی اور نور العین کے میسج ملنے پر عجلت میں اندر داخل ہوتے سیدھا داد کے چوڑے سینے سے ٹکرائی کہ کرا اٹھی۔ سوری۔ اسے بازو سے پکڑ کر ایک طرف کرتے ہوئے اپنی ماں کی طرف لپکا۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ کیا ہوا تھا؟ مجھے نور کا میسج ملا، آپ کو تیز بخار ہے۔ ایک ہی سانس میں پوچھتے وہ آسیہ بیگم کا ماتھا چیک کرتا، تڑپ کر پوچھتے دوائیاں چیک کرنے لگا۔ ٹھیک ہو نور بیٹا نے ڈاکٹر کو بلوایا تھا اور دوائی منگوا کر کھلائی، فکر مت کرو، تھوڑا سا بخار ہے، ختم ہو جائے گا۔ ان کے کہنے پر داد مشکور نظروں سے مڑ کر پیچھے دیکھا تو نور کو ماتھے پر ہاتھ رکھے سرخ چہرے سے خود کو تکتا پا کر آنکھ دبائی تو وہ تل ملا اٹھی اور آسیہ بیگم کا خیال کرتی، اس کے جھجھورے پن پر منہ ہی منہ میں گالیاں دیتی، دھڑکتے دل سے پاؤں پٹکتی واک آؤٹ کر گئی۔ بہت معصوم اور پیاری بچی ہے، آسیہ بیگم نے بھرائی ہوئی آواز میں محبت سے کہا تو داد نے انہیں دیکھا۔ آپ کو بھی معلوم ہوا ہے؟ مجھے تو اس کے پیدا ہوتے ہی معلوم ہو گیا تھا، شرارت سے کہتے آسیہ بیگم نے چپت ماری تو وہ کہکا لگا اٹھا۔ تنگ مت کرو اسے داد، انہوں نے جھڑکا تو وہ سڑ کھجا گیا۔ مجبور ہوں، وہ بے بسی سے کھویا ہوا تو آسیہ بیگم اس کی شرارت پر ہنس پڑیں۔ اپنا خیال رکھیں، میں ایک امپورٹنٹ میٹنگ اٹینڈ کر کے 1 آدھ گھنٹے میں واپس آتا ہوں۔ ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے کمفرٹر ٹھیک کرتے بولا اور آسیہ بیگم کے سر ہلانے پر چلا گیا۔ ٹھیک کچھ دیر بعد اپنے وقت پر عالم گھر پہنچا اور اس کے پیچھے ہی برہان بھی آ دھمکا۔ اس کے ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے مسکان کا دل بری طرح دھڑکا۔ سب راضی تھے تو کیا کچھ ہی دیر میں وہ مسکان سے مسز برہان بن جائے گی؟ یہ سوچ ہی ایسی تھی کہ اس کا انگ انگ سرشار ہو گیا اور دل میں ڈھیروں سکون اترنے لگا۔ کیوں کرنا چاہتے ہو میری بہن سے شادی؟ عارف نے سخت لہجے سرد بحری سے پوچھا۔ برہان نے بلیک 3 پیس سوٹ میں لبوں میں سگریٹ دبائے صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھے عالم پر ایک نظر ڈالی اور عارف کو دیکھا۔ شادی کیوں کرتے ہیں؟ اس کا الٹا سوال۔ عارف تل ملا اٹھا اور ڈرائنگ روم کے باہر کھڑی مسکان نے دانت پیسے
میں تمہیں بتا دوں گی ایس پی شادی کیوں کرتے ہیں۔ وہ دانت کچکچا کر گویا عہد کرنے لگی۔ حقیقت بتاؤ، سعید نے پوچھا۔ تو برہان نے سانس خارج کیا کہ آخر جھوٹ کا سہارا جو لینا تھا۔ پسند کرتا ہوں۔ اس کے جواب پر سعید کی تمسخر اڑاتی نظروں پر وہ دانت پیس گیا۔ کب سے؟ دوسرا سوال۔ بچپن سے، وہ غصے سے گویا ہوا۔ عارف نے آنکھیں گھمائیں۔ راستہ ناپو، ہمیں ایسے مجنوں ٹائپ لڑکے کی ضرورت نہیں اپنی بہن کے لیے۔ سعید کہہ کر اٹھا تو برہان کو سراسر اپنی بے عزتی لگی۔ کچھ دنوں سے اس نے جواب دیا تو سعید کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ اور تم رشتہ مانگنے آ گئے اس دیدہ دلیری سے، اکیلے، نہ ماں کے ساتھ نہ باپ کے ساتھ۔ ایس پی بہن ہے، بوجھ نہیں۔ جاؤ پہلے سربراہ کو لاؤ، بعد میں سوچیں گے۔ وہ کہتا باہر کی جانب مضبوط قدم قالین پر رکھتا چلا گیا۔ عارف مسکرا دیا اور برہان نے ضبط سے مٹھیاں بھینچیں۔ مسکان نے بھی جاتے ہوئے سعید عالم کی پشت دیکھی، اسے تو قائل کرنا بھول گئی۔ اصل دیو دشمن تو یہ سامنے والا تھا۔ عالم نے جو کہا ہے اس پر عمل کریں، بات کا بات پر سوچیں گے۔ عارف بھی کہہ کر چلا گیا، مسکان پہ جتاتی نظر ڈال کر۔ ان کے جاتے ہی وہ غصے سے بڑے کھڑے برہان کے سامنے آئی۔ جاؤ کسی دوسرے کو ڈھونڈو اپنے ایگریمنٹ کے لیے۔ وہ مایوسی سے گویا ہوئی کہ برہان نے سوچ سے سر نکال کر سامنے آیا اور لبوں پر تبسم سجا کر اس کے سامنے آ رکھا۔ مسکان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میرے ایگریمنٹ پر تم ہی فٹ آ رہی ہو میڈم مسکان، دو بھائیوں کی لاڈلی۔ وہ لاڈلی پر زور دیتا کہہ کر وہاں ایک سیکنڈ مزید رکے وہ چلا گیا۔ اچھا ہے۔ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا کر جیب سے ببل نکال کر منہ میں ڈالتی صوفے پر گر گئی۔ وہ شوز تلے سگریٹ کو مسل کر سگریٹ کی منہ سے خارج کرتا ایک گہرا سانس بھر کر دروازہ کھولتے حال نما اپنے خوبصورت روم میں داخل ہوا تو سیدھا نظر سامنے الماری سے اپنا ڈریس ٹٹولتی، اس کی گھٹنوں تک آتی سفید شرٹ اور کھلے کالے بال لمبے جو اس کی پشت پر آبشار کی طرح بکھرے ہوئے تھے، وہ جنجلائی سے مہکتا گلاب لگ رہی تھی۔ عالم نے متبسم آنکھوں سے اس کے توبہ شکن سراپے پر ایک بھرپور نظر ڈالتے دروازہ پیچھے سے دونوں ہاتھوں سے بند کیا۔ بھاری قدموں کی دھمک چھوڑتے وہ آہستہ سے قدم اٹھانے لگا۔ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز پر حورالعین تھٹک گئی، اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا اور عالم کا سوچتی پسینے سے شرابور ہوتی جھجک کر پیچھے ہوئی۔ اس کی پلکیں لرز رہی تھیں اور بدن کپکپاہٹ طاری تھی۔ سگریٹ اور اس کی خوشبو نے مزید اس کی موجودگی کا پختہ ثبوت دیا۔ اس کے اندر اتھل پھتل مچ گئی۔ اتنی جلدی جاگ گئی۔ عالم اس کے سامنے رکا تو حورالعین اس کے چوڑے پھیلے مضبوط جسم کے سامنے دب گئی۔ نیند نہیں آ رہی تھی، اس کی سانس پھولنے لگی، اس کا گمبھیر بھاری لہجہ اس کی قربت پر، اس کی ٹانگیں ساتھ چھوڑ رہی تھیں، پاؤں سن ہو گئے تھے۔ شرم و گھبراہٹ نے ایسا حال کر دیا تھا کہ وہ اس کی کھلی لمبی آستینوں سے اپنی مومی گداز انگلیاں نکال کر منہ پر ہاتھ رکھ کر سانس بھرنے لگی۔ ایوری تھنگ از اوکے، ٹیک اٹ ایزی۔ اس کی کامتی مومی انگلیاں منہ سے ہٹائے لہجے میں بلا کی نرمی سنمائے وہ اس کا سر سہلانے لگا۔ میں فریش ہو جاؤں۔ اسے اپنے حلیے سے شرمندگی ہو رہی تھی، وہ جانتی تھی وہ کتنی عجیب لگ رہی ہوگی اور اسے شرم بھی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے وہ انگلیوں کی مدد سے بار بار شرٹ کو نیچے کھینچ رہی تھی۔ رخسار دہک کر لال ٹماٹر ہو گئے تھے کہ خون کی گردش پر اسے لگا اس کے رخساروں سے چھلک پڑے گا۔ سعید نے سر ہلایا اور اسے ساتھ لگا کر الماری سے اس کے لیے کافی ڈریسز کو چھوڑ کر خوبصورت مہرون کلر کا لانگ فراک نکالنے لگا جس پر گولڈن نفیس کام تھا۔ وہ اس کی پسند کے کپڑے تو پہنتی تھی، ہر چیز اس کی پسند کی ہوتی تھی، اور جب وہ اس سے پوچھتا تھا کہ کیسے ہیں تب وہ انہیں ہاتھ سے محسوس کر کے انگلی سے اوکے کا اشارہ دیتی۔ رنگوں سے تو وہ واقف نہیں تھی، صرف اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا آنکھوں میں۔ نور بتاتی تھی یہ گلابی کلر ہے اور وہ پوچھتی کہ گلابی بھی کون سا رنگ ہے، تب نور بے بسی سے اسے دیکھتی رہ جاتی اور بات بدل دیتی، یہ تم پر آج بہت خوب لگے گا، جیسے تم آج مہکتا تازہ گلاب لگ رہی ہو ویسے ہی یہ تمہارے سراپے کو اور تازگی بخشے گا۔ وہ جھک کر سرگوشی میں بولا کہ حور بے ساختہ بے ترتیب دھڑکنوں اور بدحواسی سے انگلی دانتوں تلے دبا گئی کہ خود ہی سسکی لے اٹھی۔ اس کی کراہ پر عالم کی نظریں اس کی شفاف میدے جیسی رنگت والی سراہی گردن سے بھٹکتی، اس کی انگلی پر آئیں تو خون کی ننھی بوند دیکھ کر چونک گیا۔ آنکھیں جو خمار آلود ہوئی تھیں ایک دم ان میں پریشانی چھا گئی۔ یہ کیسے ہوا عین؟ حور نے درد سے ڈبڈبائی آنکھیں اٹھائیں۔ عالم کی پریشان نظریں اس کی آنکھوں پر آئیں تو سرخی آلود آنکھوں میں تیرتے پانی کو دیکھ کر ٹھٹک گیا، منہ میں آ گئی۔ اس سے لمبی سی کھلی شرٹ کے آستین میں موجود ہاتھ سے آنکھیں مس لیں تو وہ اور حشر برپا کر گئیں۔ کیسی آ گئی ڈارلنگ؟ اس نے اس کی انگلی کو لبوں سے لگایا تو حور کے جسم میں کرنٹ پھیل گیا، خود چلی گئی۔ اپنے ہاتھ کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کرتی وہ ہکلائی بولی۔ سانسوں کے زیرو بم پر عالم جھکایا، اس کی نرم گرم سانسوں پر چھوڑیں وہ مچھلی اس کے حصار میں۔ صبح تو نہیں ہوئی جانے عالم اس کی تھوڑی پر موجود تل پر اپنے دہکتے لب رکھ کر اس کی سانسیں حلق میں دبا گیا۔ ہو گئی ہے، میں نے اپنی کھڑکی پر اپنے ہاتھ پہ دھوپ محسوس کی، وہ اپنی گردن پر اس کے لب محسوس کرتی سمٹ گئی۔ اچھا، بہت ہوشیار ہو،
وہ ہنس پڑا اور اس کی بدتر ہوتی حالت پر رحم کرتے اسے اپنے حصار سے آزادی بخشی، جس پر حور نے دل پر ہاتھ رکھ کر سکون کا سانس دیا۔ وہ تو میں ہوں، حور نے مدھم آواز میں کہتے ہیں چھوٹی سی ناک سکیڑی۔ اچھا؟ عالم نے شرارتن انداز میں اچھا کو کھینچتے اس کی کمر کو اپنے ہاتھ سے جکڑا اور کھینچ کر اسے اپنے چوڑے سینے سے لگایا کہ وہ اچانک اس افتاد پر بھوکلا گئی۔ میں جاؤں؟ اپنی کمر پر اس کی مضبوط انگلیاں محسوس کرتے منمنائی آس پاس جیسے کھرترے کی گھنٹیاں بجنے لگی تھیں۔ اتنی جلدی؟ دوسرا ہاتھ اس کے بالوں میں پھنسائے گمبھیر سرگوشی کی۔ ہاں، میں اچھا فیل نہیں کر رہی، آپ کی شرٹ میں مجھے شرم آ رہی ہے بہت۔ وہ منہ اس کے سینے میں چھپا کر جیسے گناہ کا اعتراف کرنے لگی اور اس کی ادا پر عالم نثار ہی ہو گیا۔ ایک بار مسکرا کر دکھاؤ، پھر آزادی ملے گی۔ نرم سی گرفت میں اس کے ملائم ریشم جیسے بال لے کر آہستہ سے انہیں پیچھے کیا تو حور کا چہرہ بلند ہوا، پر وہ اس کی بات پر ہی حیران پریشان آنکھیں چپکاتی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی اس کی فرمائش کو۔ ایک تمہاری ادائیں ایسی ہیں کہ پتھر کو بھی پگھلا دو۔ اس کی گھنی سیاہ پلکوں کو جھپکنے والی ادا پر وہ سرگوشی میں بولا تو خود بخود لبوں میں مسکراہٹ آ گئی اور عالم نے بڑی چاہت سے اس کے پنکھڑیوں جیسے گلابی لبوں کی مسکراہٹ دیکھی اور پھولے گالوں میں ڈمپل، اور جھک کر اس کے دونوں ڈمپلز کو باری باری اپنے ان آبی لبوں سے چھوا کہ حورالعین شرما کر نظریں جھکا گئی اور اس کے مونچھوں کی چبھن پر سمٹ گئی۔ اب جاؤ، جب تک میں ناشتہ لے کر آؤں۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے اس کے ہاتھوں میں ڈریس تھما کر باتھ روم میں چھوڑ گیا اور خود دروازہ بند کرتے باہر نکل گیا۔ کیا سب کے شوہر عالم جیسے ہوتے ہیں؟ شرم سے وہ دروازے کی پشت سے کمر ٹکا کر خود سے پوچھنے لگی۔ نہیں، ان کے جیسا کوئی نہیں ہوگا، یہ کروڑوں میں ایک ہوں گے۔ وہ سوچتی فریش ہونے لگی اور عالم کے لوٹنے سے پہلے شاور لے کر باتھ روم سے نکلی۔ چلتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آئی اور بالوں کو تولیے سے آزاد کیا تو بھیگے بال اس کی پشت پر پھیل گئے۔ تولیہ وہ سائڈ پر رکھتی ڈریسنگ ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر برش ٹٹولنے لگی اور جب اس کے ہاتھ لگا تو اٹھا کر بالوں میں پھیرنے لگی، پر الجھے بالوں میں برش اس سے زیادہ بری طرح الجھ گیا۔ حورالعین نے دانت ایک دوسرے دانت پر رکھ کر غصے سے چڑچڑی آواز نکالی۔ اسے ہمیشہ لمبے بال سے خار رہی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی اتنے لمبے بال جنہیں سنبھالنا اس سے مشکل ہو جاتا۔ اف، میں تم سب کو کٹوا رہی ہوں ابھی کے ابھی مسنی کو بلا کر، وہ انہیں دھمکی دیتی بولی۔ روم میں ٹرے لے کر داخل ہوتے عالم نے اس کی غصے بھری آواز بخوبی سنی تھی۔ بغیر مجھ سے پوچھے؟ اس کے بال آگے کرتے اس کی ڈوریاں باندھتے ہوئے پوچھا، لہجے میں سختی تھی جو حورالعین کو لب دبانے پر مجبور کر گئی۔ میں ان سے مذاق کر رہی تھی، برش اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے وہ بولی۔ عالم کے لبوں پر تبسم کھلا۔ یہ تم سے کرتے ہیں؟ آہستہ سے بالوں میں برش پھیرتے ہوئے پوچھا۔ میں تو آپ سے مذاق کر رہی تھی، حور ہنستے بولی۔ عالم نے آئینے میں اس کے مہرون کلر میں دمکتے سراپے کو دیکھا اور اس کے بال سلجھا کر آگے رکھتے اس کے نازک شانے پر اپنی تھوڑی ٹکا کر اس کے نازک کمر کے گرد بازو پھیلائے اور اسے پوری طرح اپنے حصار میں لے لیا کہ وہ چھپ گئی اس کے چوڑے سینے میں۔ سلام نہیں کیا؟ بھیگی گردن میں منہ چھپاتے ہوئے پوچھا۔ رات کو کیا تھا، حور پھر سے اسے پٹری سے اترتے دیکھ کر انگلیاں چٹخاتی معصومیت سے بولی۔ رات گئی، بات گئی، نیا دن نئی بات، اسے گھما کر سامنے کیا۔ بولو، اس کے لرزتے لبوں پر انگلی پھیرتے کہا۔ حورالعین بھیگی ہتھیلیوں کو آپس میں مسلنے لگی۔ کون سی منحوس گھڑی تھی جب میں نے انگلش سیکھنے کی فرمائش کی، ناک سکیڑ کر پوچھتی لب دبا گئی۔ بولو یا میں بلواؤں، اسے کھینچ کر سینے سے لگاتے کہا تو حورالعین سینے میں منہ چھپا گئی۔ یا اللہ، میں جانتی ہوں کہ آپ نے میری آنکھوں میں بینائی کیوں نہیں دی، اس لیے نہ کہ میں شرم سے اس بے باک انسان کو دیکھ نہ پاؤں۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی، سر ہلانے لگی، اقرار کرتی۔ اسلام۔ وہ بھی سلام مکمل کرتی کہ اس سے پہلے ہی عالم نے اس کا سر اونچا کرتے اس کی آواز حلق میں ہی دبا دی اور حورالعین آنکھیں پھیلائے اس کی شرٹ کی مٹھیوں میں بھینچ گئی۔ اب بولو، بالوں کو پیچھے کرتے اس کے بھیگے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے مسکراتی آواز میں کہا تو حور بے بسی سے اس کے سینے پر مکہ مار کر سر ٹکا گئی۔ بہت برے ہیں۔ دوسرا مکہ اس کے مضبوط توانا بازو پر مارا۔ آئی لو یو، منہ بگاڑ کر وہ بولی تو عالم ہنس پڑا اس کے نقش پر۔ آئی لو یو ٹو۔ اسے باہوں میں بھر کر صوفے پر لایا اور اس کی جھجک شرم کو ایک طرف رکھتے اسے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروانے لگا اور بیچ بیچ میں حور جان بوجھ کر اس کی انگلیوں پر اپنے دانت گاڑ دیتی اور وہ اس کی بچکانہ حرکت پر مسکراتا دوسرا نوالا منہ میں ڈالتا اور حور حیران پریشان تھی۔ اس پر اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ آج کام پر نہیں جا رہے؟ اس کے واپس آنے کے کہنے پر حور نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، عالم نے یک لفظی جواب دیا۔ ہیں، پر کیوں؟ وہ سٹ پٹا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور عالم کے لبوں پر تبسم کھلا اس کی حالت پر۔ واپس آ کر بتاؤں گا۔ اس کے سرخ ٹماٹر ہوتے گال کو چھو کر وہ ٹرے اٹھا کر چلا گیا اور حور کا سوچتے ہی اوپر کا سانس
اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ مجھے سو جانا چاہیے۔ ہڑبڑا کر سوچتی بیڈ کی جانب قدم اٹھاتی اوپر چڑھ کر کمفرٹر سر تک اوڑھے اندر گھس گئی۔ عالم نے کوٹ ہینگ کرتے اس کے کمفرٹر میں چھپے وجود کو دیکھا اور مسکراتا بیڈ پر آیا۔ بہت خوب بیبی۔ اس کے سرگوشی پر حورالعین کا مدھر کھنکدار قہقہ گونجا۔ برہان بھائی، تائی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں، کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ نور سیڑھیاں اترتی روتی ہوئی آسیہ بیگم کو ساتھ لے جاتے برہان سے کہا۔ تم یہاں اکیلی ہو؟ اس کی بات کو نظر انداز کرتے پوچھا۔ نور نے تعجب سے اس برہان کو دیکھا جو بالکل بدلا ہوا تھا۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ تائی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں اور آپ میری اکیلے ہونے کا پوچھ رہے ہیں، وہ غصے سے کہتی دو سیڑھیاں ساتھ پھلانگتی تائی امی کے پاس پہنچی۔ دونوں آ جاؤ، وہ کہتا نور کو ششدر چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ یہ کیا ہو گیا ہے انہیں تائی امی؟ وہ حیران سی آسیہ بیگم سے پوچھنے لگی۔ مت پوچھو بیٹا، پاگل ہو گیا ہے، اس اونٹے کی بہن سے شادی کرنے جا رہا ہے اور رشتے کے لیے تیرے تائی ابو اور مجھے ساتھ لے جا رہا ہے بابلا۔ آسیہ بیگم آنسو پونچھتی ہوئی بتانے لگی۔ نور سکتے میں تھی۔ میں داد کو کال کرتی ہوں، وہ کہہ کر موبائل کو سامنے کیا ہی تھا کہ برہان نے جھپٹ کر موبائل چھینا۔ چلیں امی، ورنہ آپ میری لاش دیکھیں گی۔ اگر آپ آج میرا رشتہ نہیں مانگا تو میں یہ ملک ہی ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جاؤں گا، وہ دھاڑ کر بولا تو آسیہ بیگم دل پر ہاتھ رکھ گئیں۔ برہان، کیا کہہ رہے ہو؟ نور صدمے سے گویا ہوئی۔ تو برہان نے غصے بھری نظر اس پر ڈالی۔ چپ چاپ پیچھے آؤ، ورنہ اگر میں یہاں سے نکلا تو ہمیشہ کے لیے نکل جاؤں گا، وہ کہہ کر رکا نہیں اور آسیہ بیگم بے آواز آنسو بہاتی اس کے پیچھے آئیں اور ان کی حالت کے زیر نظر نور بھی پیچھے بھاگ گئی۔ کہیں مسکان کی تو بات نہیں کر رہے، وہ سوچتی گاڑی میں آسیہ بیگم کے ساتھ بیٹھی تھی۔ برہان بھائی، موبائل دیں۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے برہان کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ چپ کر کے بیٹھو، مل جائے گی تمہیں موبائل۔ ایک جھڑک نہیں، نور کا منہ بند کر دیا اور وہ ڈبڈباتی نظروں سے آسیہ بیگم کو دیکھنے لگی اور آسیہ بیگم تو کسی اور ہی جہان میں پہنچی ہوئی تھی۔ انہیں برہان کے تیوروں سے خوف آ رہا تھا۔ جوان خون تھا کیا کر گزرے کا اتنا سلجھا سمجھدار بیٹا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کی زندگی درکور کر دی تھی۔ گاڑی عالم کے بنگلے کے سامنے رکی جہاں پریشان کمال صاحب پہلے ہی موجود تھے۔ برہان، کیوں بلایا ہے یہاں؟ کمال صاحب نے غصے سے پوچھا۔ اپنے بڑے بیٹے کا رشتہ مانگنے کے لیے، وہ کہتا گاڑی لاک کرتے تمسخر بھری نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ وہ غصے سے بھڑک کر دھاڑے پر لہجہ کانپ رہا تھا۔ ہاں، پاگل ہو گیا ہوں، آپ دونوں نے بنایا ہے مجھے پاگل، وہ آس پاس کا خیال کیے بغیر غرایا۔ کمال صاحب مسلسل اس سے گستاخ لہجے پر خونخوار ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ چلو واپس بیگم، یہ پاگل ہو گیا ہے، وہ کہہ کر آسیہ بیگم کو ساتھ لے جانے لگے اور نور کو بھی اشارہ دیا۔ اس نے پیچھے سے تمسخر بھری۔ جائیں، شوق سے جائیں، پر ذرا کمال صاحب یہاں بھی نظر ڈالتے جائیں۔ وہ ٹھٹک کر رکے اور غصے سے مڑے۔ تمہاری یہ مجال، نافرمان، تم باپ کو نام سے پکارو گے؟ وہ دھاڑ کر اس کی جانب لپکے اور اس کے ہاتھ میں موجود امریکہ کے فلائٹ کی شام کی ٹکٹ دیکھ کر ساکت رہ گئے۔ اگر آپ نے اندر قدم نہیں رکھے تو میرے قدم ہمیشہ کے لیے پاکستان سے نکل جائیں گے، وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر گویا ہوا اور کمال صاحب اس کے اس طرح بدلنے پر ششدر رہ گئے۔ اور پھر ہوا وہی جو برہان نے چاہا، کیونکہ اس بڑھاپے میں وہ بیٹے کی جدائی قطعی برداشت نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی ان کی بیگم۔ سب خاموش، عالم کا چہرہ تک رہے تھے کہ اب کون سا فیصلہ ہونے والا ہے۔ نور کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہ شکر برہان نے اسے سمجھا اور اپنی زندگی میں آگے بڑھا۔ وہ نور کے ساتھ بیٹھی تھی، گولڈن فراک میں آسمان سے اتری ہور لگ رہی تھی۔ تائی امی نے بہت غور سے اس کے سرخ دمکتے خوبصورت چہرے کو دیکھا اور وہ عمر گزار آئی تھیں۔ اس کی خوشی کا اندازہ اس کے لبوں پر ٹکی شرمگی مسکراہٹ، نابینا آنکھوں میں چمکتے جگنوں سے اسے اس کی خوش قسمتی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ اتنا خوبصورت مردانہ وجاہت کا مالک، جس کی شخصیت کے سامنے اس کا خوبرو بیٹا دب گیا تھا، اس آدمی کے پاس حورالعین اتنی خوش تھی۔ حیرت تھی، آخر وہ بھی مرد تھا اور ایک مرد کیسے داغدار عورت کو اپنا ہمسفر بنا کر اتنا خوش رکھ سکتا ہے؟ اس نے تو سوچا تھا وہ ایک اذیت بھری زندگی گزار رہی ہوگی۔ پہلے سے حسین ترین لڑکی کو دیکھ کر کسی مہکتے گلاب کا گمان ہو رہا تھا۔ انہوں نے سر جھٹک کر عالم کو دیکھا جس کی شخصیت پورے ڈرائنگ روم میں چھائی ہوئی تھی، اور جس آمد کو دیکھ کر حیرت سے گنگ رہ گئیں۔ وہ تو کوئی پتھر کے بت کا گمان دے رہا تھا اور انہیں خوف سا محسوس ہوا۔ آخر کیسے نور حورالعین اس دیو جیسے شخص کے ساتھ رہتی ہوگی؟ اگر کبھی جو ایک تھپڑ پڑا تو کیا اس نازک کی حالت ہوتی ہوگی؟ وہ جھرجھری لے کر دوپٹہ درست کرنے لگی۔ ٹھیک ہے، ہمیں یہ رشتہ منظور ہے، پر یہ بات کانوں میں بٹھا لیں سب، اگر مسکان کو کچھ بھی ہوا یا اس کی آنکھوں سے آنسو نکلا تو میں ویسے ہی بیسٹ نام سے مشہور ہوں۔ آگے ایس پی اور کمال صاحب سمجھدار ہیں، وہ تمسخر بھری نظر برہان پر ڈال کر بولا تو کمال صاحب اسے پورا یقین دلانے لگے اور برہان خاموش بیٹھا تھا۔ ہم صرف سادگی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں،
اور ولیمہ میرے چھوٹے بیٹے کی رخصتی میں کریں گے۔ آسیہ بیگم نے کہا تو عالم نے عرب کو دیکھا جس نے سر ہلا کر اپنی رضا دی۔ تو اسے کیا ٹینشن ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، کل شام کو نکاح کا وقت رکھ لیتے ہیں اور رات کو رخصتی۔ برہان کے لب ہلے تو سب نے ایک دوسرے سے مشورہ لیتے سر ہلایا۔ مبارک ہو برہان، حورالعین عالم کے ساتھ بیٹھی مسکرا کر بولی۔ تمہیں بھی، برہان نے بددلی سے کہا پر چہرے پر تاثرات ظاہر نہیں ہونے دیے۔ عالم کی نظریں حور پر ٹکی ہوئی تھی جو اس کے قریب بیٹھی تھی۔ نور بھی ساتھ والے صوفے پر بیٹھی تھی، بیچ بیچ میں اس سے کوئی بات کر لیتی تو حور مسکرا کر اس کا جواب دیتی اور اسے اپنی خوشحال زندگی کا یقین دلاتی جو آسیہ بیگم کے کانوں سے پوشیدہ نہیں تھے۔ انہیں پتہ نہیں کیوں حور پر رحم نہیں آ رہا تھا جو انہیں نور پر آتا تھا۔ اسے دیکھ کر انہیں خوشی نہیں ہو رہی تھی، البتہ بیزاریت ہو رہی تھی۔ غصہ آ رہا تھا، شاید اپنے بیٹے کی وجہ سے جو اس کی محبت میں ماں باپ سب کچھ بھلائے پتہ نہیں کن راہوں کا مسافر بن بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہے، کل ہم مولوی صاحب کے ساتھ آئیں گے، کمال صاحب نے کہا تو عارف نے سر ہلایا۔ برہان نے خود میسج کر کے مسکان کو اپنے ماں باپ کے سامنے آنے سے منع کیا تھا، ورنہ وہ تو خوشی سے اپنے ساس سسر سے ملنا چاہتی تھی، پر برہان کا حکم بھی آنکھوں پر تھا۔ تبھی اپنے روم میں تھی اور عارف اس کے گریز کو شرم و حیا سمجھ رہا تھا۔ آج ہم ساتھ چلیں گے شاپنگ کرنے شادی کی۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے LED پر نظریں ٹکائے عالم سے بولی جو ان کے جاتے ہی وہیں دراز ہو گیا تھا، اور ساتھ حورالعین کو بھی اپنے پاس بٹھا لیا۔ ابھی عالم کی ساری توجہ اس کی چھوٹی چھوٹی شرارتوں پر تھی جو مونچھ و داڑھی سے کھیل رہی تھی۔ رات کو وہ خوشی سے بولی اس کے مان جانے پر۔ عالم نے کچھ سوچتے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، چلیں گے۔ وہ غیر ارادی طور پر راضی ہو گیا اور حور نے خوشی سے نعرہ لگایا، مس نے چلے گی شادی کی شاپنگ کرنے ہمارے ساتھ؟ وہ سعید سے پوچھنے لگی۔ نہیں، وہ خود کر لے گی، عالم نے سختی سے کہا، کہیں پھر اسے ساتھ لے جانے کی ضد نہ کر لے۔ اور ویسا ہی ہونے والا تھا کہ لب پھڑپڑا کر رک گئے۔ اوکے، ہم دونوں جائیں گے۔ ویسے میں کون سا سوٹ لوں گی؟ اس کی شرٹ کے بٹنوں سے کھیلتی پوچھنے لگی تو سعید نے مسکراہٹ دبائی۔ سارے لے لینا بیبی، سب تمہارے ہوں گے، جس پر بھی ہاتھ رکھو گی۔ وہ اس کے بالوں کی لٹ کو کھینچتے ہوئے بولا تو حور سر ہلا گئی۔ ویسے میں نے پازیب بھی لینی ہے۔ اوکے، اور وہ مکمل اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ حور انگلیوں پر گن گن کر اپنی معصوم خواہشیں ابھار کر اسے سنانے لگی اور وہ غور سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ سب ملیں گی؟ آخر میں گہرا سانس خارج کرتے پوچھا۔ ضرور ملیں گی، اس نے کہتے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ حورالعین شرما گئی۔ ہم کب چل رہے ہیں؟ وہ بے صبری سے ہاتھ مسلتی پوچھنے لگی۔ عالم نے عرب کی دی ہوئی فائل سے نظریں ہٹائیں تو سامنے گولڈن فراک میں صوفے پر پیر پھسارے بیٹھی، بالوں کے جوڑے سے نکلتی شریر لٹوں کی جسارتیں برداشت کر دی، اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ عارف مسکان کو آنے دو، چل رہے ہیں، وہ کہہ کر واپس فائل کی جانب متوجہ ہوا۔ ابھی نہیں آ رہے، اتنی دیر کر دی ہے۔ غصے سے بڑبڑاتی وہ اٹھی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر بالوں کو جوڑے سے آزاد کرتی بالوں کی چوٹی بنانے لگی۔ عارف مسکان کو لے کر شاپنگ کروانے گیا تھا اور عالم نے کہا تھا ان کے آنے کے بعد چلیں گے۔ تب سے وہ بے صبری سے یہاں وہاں گھوم رہی تھی۔ ڈنر بھی کر لیا تھا اور ہضم بھی ہو گیا تھا۔ عالم، مجھے معلوم ہے یہ مستے ہی دیر کر رہی ہوگی، دلہن نہ ہو گئی، کوئی میم ہو گئی، وہ چڑھ کر بولی۔ سعید نے سر ہلاتے ہوئے تاکید کی۔ ایک آپ جواب نہیں دے رہے، دوسرا میرا بیبی پتہ نہیں کس حال میں ہوگا، صبح سے نہیں ملی۔ وہ بڑبڑائی، وہ تپی ہوئی تھی اور عالم کے گھنے مونچھوں تلے لب مسکرا رہے تھے۔ وہ دور بیٹھا تھا تبھی اس کی بڑبڑاہٹ سن نہیں پا رہا تھا، پر غصے سے بل ڈالتی وہ ہر چیز پٹک کر گرا رہی تھی۔ غصہ کیوں کر رہی ہو عین؟ اس کے بالوں کو اس کی ظالم گرفت سے آزاد کرواتے وہ بولا تو حورالعین نے منہ بنایا۔ ہم کب سے بیٹھے ہیں، کیا پتہ شاپ بند ہو جائے، پھر میں کہاں سے لوں گی پازیب، مانگ پٹی، چوڑیاں اور آئس کریم؟ وہ بھرائی آواز میں بول رہی تھی اور عالم اس کی معصومیت پہ لب دبا گیا۔ سب ملیں گے میری عین کو، اگر شاپ بند ہو گئے تو ہم واپس کھلوا لیں گے، پر خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے۔ بھلا ایسا ہو سکتا ہے عین فرمائش کرے اور عالم پوری نہ کرے؟ جیب سے چھوٹی سی مخمل کی کیس نکال کر اس سامنے رکھی اور کھول کر اس میں چمکتے ڈائمنڈ کے ہارٹ میں لکھے عین پر انگلی پھیری اور پھر اس کی شفاف سراہی گردن کو دیکھا، اس کی لمبی کالی چوٹی کو ایک طرف کرتے اس کے گلے میں وہ خوبصورت سا پینڈنٹ پہنایا۔ کیا ہے؟ حور نے گلے میں سرکتے کسی چیز کی موجودگی پر پوچھا۔ پہنا کر اسے گردن پر لب رکھے کہ وہ شرم سے چھوئی موئی ہو گئی۔ عالم کی عین، حور کے گال سرخی سے تپ گئے اور عالم نے مسکرا کر آئینے میں دونوں کا عکس مکمل دیکھا۔ آ گئے، وہ خوشی سے نیچے سے آتی مسنی کی آواز پر چہکی۔ یس، آ گئے۔ اس نے بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کر اسے اڑایا اور پاؤں میں نفیس سی سینڈلز پہنائی۔ اس کا چہرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا، آنکھوں میں جگنو سے برس رہے تھے۔
سعید کوٹ پہن کر موبائل جیب میں رکھتا ریوالور اپنے پیچھے لگانے لگا اور شوز پہن کر اس کے پاس آیا۔ آؤ شہزادی، اس کے ماتھے پر لب رکھتے اسے اپنے ساتھ لگایا اور روم سے باہر نکلا۔ وہ عالم کے حصار میں سنبھل سنبھل کر قدم رکھتی خوشی سے اڑ رہی تھی۔ آپ کو معلوم ہے پازیب کی آواز مجھے بہت پسند ہے۔ اس کے بازو پر سر ٹکا کر وہ جوش سے بولی۔ سعید نے مسکراتے اس کے سر کو دیکھا۔ اور مجھے تمہاری بہت پسند ہے، وہ بولا تو حورالعین کی آنکھیں خوشی سے نم ہو گئی۔ سب کچھ خرید لیا، کچھ رہ تو نہیں گیا؟ عالم نے عارف سے پوچھا جو گارڈ کے ساتھ سامان اندر رکھوا رہے تھے۔ مسکان تھکی ہوئی تھی اس لیے چینج کرنے چلی گئی۔ جی سب آ گیا ہے، اب صرف فرنیچر رہتا ہے، اس نے بتا کر ملازمہ کو جگہ دی جانے کے لیے عارف نے عالم کو دیکھتے کہا جو حورالعین کے ساتھ کہیں جانے والا تھا۔ ایس پی نے منع کیا ہے فرنیچر سے، دیگر سامان سے۔ ایس پی کی کون سن رہا ہے؟ تم وہ کرو جو تمہارا دل کہتا ہے، وہ کہہ کر حورالعین کو ساتھ لیے گھر سے باہر نکل گیا۔ پیچھے عارف نے سر ہلایا۔ سارے راستے وہ اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں سنتے آیا اور اب شاپنگ مال کے سامنے گاڑی روکتے خود باہر نکلا اور ایک گہری نظر آس پاس پر ڈالتے حورالعین کے لیے دروازہ کھولا۔ آؤ ڈارلنگ، اس نے اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر آہستہ سے کسی موم کی گڑیا کی طرح باہر نکالا اور گاڑی لاک کرتے سامنے کھڑے اپنے آدمی کو دیکھتے ہوئے اندر جانے لگا۔ وہ لڑکا اس کی گاڑی کے لیے تھا کہ کہیں حورالعین کو چوٹ پہنچانے کے لیے گاڑی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ ہو۔ بہت سے لوگ ہیں یہاں؟ حورالعین نروس ہوتی بولی۔ نہیں، بہت کم ہے۔ اس کے ہاتھ پر نرمی سے دباؤ دیتے یقین دلایا تو وہ شکر کا سانس بھر کے رہ گئی اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھتے جیولر کے پاس آئے کہ وہاں موجود لوگوں کی نظریں بھٹک بھٹک کر اس حسین مکمل جوڑے پر جا رہی تھیں۔ حورالعین نے اپنے گرد حجاب کے اسٹائل میں دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا اور اپنے ایک ہاتھ عالم کے مضبوط ہاتھ میں دیکھ کر اس کی انگلیوں میں اپنی کانپتی انگلیاں پھنسائی ہوئی تھیں تو دوسرے سے اس کا بازو جکڑا ہوا تھا۔ آئیے سر، تشریف رکھیں۔ شاپنگ مال کا آنر سعید عالم کو اپنی مسز کے ساتھ دیکھ کر ایک دم خوشی سے آگے بڑھا اور ساتھ لے کر سعید کے جیولری کی طرف اشارہ کرنے پر وہاں لایا۔ کراچی میں کون وہ شخصیت تھی جو سعید عالم سے ناواقف تھی؟ ایک اس کی پراسرار سی شخصیت اور کچھ بڑھتی بزنس میں کامیابی سے ہر کوئی جانتا تھا۔ شاپنگ مال کا آنر خود اس کے سامنے مختلف خوبصورت نیکلس دکھا رہا تھا اور سعید کو ان میں کوئی بھی حورالعین کی گردن کے حساب سے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کہاں اس کے شفاف خوبصورت سراہی گردن اور کہاں یہ پھیکے نیکلس؟ عالم پازیب، حورالعین اسے دوسرے نیکلس نکالنے کا سنتی بازو ہلا کر بولی۔ عالم نے مسکراتی نظر اس پر ڈالی اور انگلیوں پر کچھ نرم سا دباؤ دیا جیسے کہہ رہا ہو مجھے یاد ہے، اور وہ سمجھ کر سر ہلا گئی۔ کچھ بھی اس کے برابر کا نہ لگا تو اس نے انتہائی مہنگے خوبصورت 3 ڈائمنڈ کے سیٹ لے لیے اور اب پازیب چوڑیاں دیکھ رہا تھا۔ سر آپ میڈم کو پہنا کر دیکھیں، اس آدمی نے مشورہ دیا بغیر جانے کہ سعید کو مشورہ دینے والوں سے کتنی نفرت ہے۔ سعید نے بھوری آنکھیں پازیب سے ہٹائیں اور اس مال کے آنر کو دیکھا جو کراچی کا سب سے مہنگا اور مشہور مال تھا۔ مجھے فالتو بولنے والے سے سخت نفرت ہے، وہ غصے سے بولا تو وہ آدمی اپنی بے عزتی پر ہڑبڑا گیا اور شرمندہ ہو کر نظریں پھیر گیا۔ پیک کر دو یہ سب۔ اس نے مختلف ڈیزائن کے 10 خوبصورت پاسیب کو پیک کروایا اور چوڑیاں لیں۔ پھر اس کی چھوٹی چھوٹی فرمائشیں سنتا اور اسے لے کر دیتا۔ پیچھے کھڑے اس کے دونوں آدمیوں نے بیگ سام رکھے تھے اور خود اس کے ساتھ قدم بڑھاتا اس کی سرگوشیاں سن رہا تھا کہ اچانک کھنکدار کہہ کے گونجے۔ سعید نے ذرا سی نظریں ہٹائیں اور سامنے دیکھا جہاں کچھ لڑکیوں کا ٹولہ شاپنگ کرنے کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا تھا اور چور سی نظریں ان دونوں پر بھی تھیں۔ عالم مت دیکھیے گا وہاں، آپ کو معلوم ہے مما کہتی تھی جو لڑکیاں غیر مردوں کے سامنے ایسے کہہ کے لگاتی ہیں وہ اچھی نہیں ہوتی، وہ ان مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، اور میں جانتی ہوں یہ لڑکیاں آپ کو دیکھ کر ایسے ہنس رہی ہیں۔ آپ وہاں نہ دیکھیں، میں گھر چل کر آپ کو کہہ کے لگا کر دکھاؤں گی پلیز۔ حور کا کہنا تھا کہ سعید نے اس کی بات پر زوردار کہکا لگایا۔ مجھے منظور ہے، اس نے جھک کر سرگوشی میں کہا، اور حور جو اس کے کہکے پر خفت سے سرخ ہو گئی تھی اس کے حامی بھرنے پر جھٹ سے سر ہلایا۔ اوہ، میں تو بالوں کی کلپ لینا بھول گئی، اچانک اس نے سر پر ہاتھ مار کر کہا۔ سعید نے اسے دیکھا، اگر وہ اس مال کو دیکھ لیتی تو کبھی اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا نہ کہتی۔ آؤ لے لیں میری جان، اس میں کون سی بڑی والی بات ہے۔ وہ اسے لے کر واپس آیا اور مختلف ہیئر کلپس دیکھنے لگا۔ پیچھے کھڑے اس کے آدمی سعید عالم کی حالت پر اپنی مسکراہٹ چھپانے لگے جو اب ہیئر پنس لے رہا تھا۔ اوہ سعید، میں نے رنگز نہیں لی، یہ مسنی کی شادی ضرور پہننی ہے، اور کیچر، ایئر رنگز، آرملیٹ، بریسلیٹ، اوف ابھی تو بہت کچھ رہ گیا ہے، وہ پریشان سی بولی تو سعید نے گردن گھما کر اپنے آدمیوں کے ہاتھوں میں تھامے بیگز کو دیکھا۔ قصور اس کا نہیں تھا، اس نے ایک کہا تھا اور وہ 5-10 ساتھ لے کر دے رہا تھا۔ یاد کرو رہ نہ گیا ہو کچھ، پھر گھر چل کر کچھ مت کہنا کہ یہ رہ گیا۔ وہ تیسری بار واپس آیا اسی کاؤنٹر پر اور حور کی رہ جانے والی چیزیں لینے لگا۔ اور کچھ، اس نے 3 بیگز اپنے آدمی کو تھمائے اور اب ڈریس لینے چل پڑے۔
सोच रही हूँ, हूर ने सर हिलाते कहा। और सईद ने इंतहाई खूबसूरत डीप रेड कलर का लहंगा लिया और इसके लिए 2 और जोड़े साथ में। दूसरे भी कौन सा सूट लिया है? गाड़ी में बैग्स रखने के बाद वो फ्रंट सीट पर आई हो तो पूछा। ब्राइडल कहकर अपने आदमी को जाने का इशारा देते गाड़ी स्टार्ट की। हैं? कौन सा? ये कैसा नाम है कपड़ों का? ब्राइडल? ब्राइडल भी कपड़े होते हैं? वो हैरान सी। वही, इसने तो कभी ऐसा नाम नहीं सुना था। वैसे कपड़ों का कसूर नहीं, आपकी अंग्रेज़ी ही मरी हुई है। मैं भी यहीं आपको पढ़ा लिखा समझ रही थी। वो नाक सुकेड़ कर बोली तो आलम हंस पड़ा। ये बात तो 100% ठीक कही। मेरी अंग्रेज़ी इतनी मरी हुई है कि जब जिंदा होती है तो तुम्हारे चेहरे का रंग गुलाबी से सुर्ख कर देती है। इसने मुस्कुराते ताकीद की तो हुरुलैन ने इसकी मायने का इस बात समझकर मुक्का बाजू पर मारा। एक तो आप बहुत बदतमीज़ हैं आलम, वो शर्म से बोली। और मुझे बदतमीज़ बनाने वाली तुम हो ऐन। वो फिर भी पास ना आया। मैं आपको ऐसी दिखती हूँ? वो कानों को हाथ लगा गई। अस्तगफिरुल्लाह, तुम कैसी लगती हो? मुझे ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ। अगर फिर सुनने का मूड है तो घर पहुँचने का इंतज़ार करो। जुमाइनी लहजा इसे पानी पानी कर गया। कौन सा फ्लेवर खाओगी? इसकी मुसलसल खामोशी पर मुस्कुराते पूछा। चॉकलेट। हुर मुस्कुराती बोली तो खिड़की के बाहर खड़े अपने आदमी को चॉकलेट का कहा। वो मौतिब से सर हिलाकर आइसक्रीम पार्लर की तरफ चला गया। आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है? वो इसकी तरफ रुख करके बोली। और सईद ने सामने से नज़रें हटाकर इसकी तरफ नज़रें की। तुम्हें बहुत शौक है डार्लिंग बार बार सुर्ख होने का? इसके जवाब पर हुरुलैन शर्मिंदा हो गई। इसमें सुर्ख होने वाली क्या बात है? सिर्फ पसंद ही तो पूछी है। वो मुंह फुला गई। सईद ने उबरू उठाई। ये मुझे ये वाला फ्लेवर पसंद है, खिलाओगी? इसने अपनी उंगली इसकी गुलाबी लबों पर रखी और हुरुलैन से तो पल के उठाना मुहाल हो गया। सुर्ख किया वो इसके गंभीर लहजे और बेबाकी पर लाल नीली पीली हो गई। माथे पर नन्हे मुन्ने पसीने के कतरे नमूदार हुए। सर सईद की पुरशौक नज़रों को अचानक इसकी आदमी की आवाज़ ने हटाया और इसने आइसक्रीम लेकर हूर को थमाई और गाड़ी स्टार्ट कर दी। अब खा लो, मेरा यहाँ खाने का कोई इरादा नहीं, इसके बाल सहलाते हुए कहा। तो हूर ने नज़रें घुमाई और हिम्मत करके लबों से लगाई। सईद मुस्कुरा दिया। शर्म नाम की तो चीज़ नहीं इनमें। गुस्से से बड़बड़ाई तो आलम का कहका गाड़ी की फिजा में गूंजा। सब तैयार थे। नूरुलैन ने ग्रीन पाँव को छूते लॉन्ग फ्रॉक पहना था जिस पर गोल्डन नफीस काम था और नफीस सी ज्वेलरी खूबसूरत हेयर स्टाइल में। वो इस कदर हसीन लग रही थी कि सीढ़ियाँ उतरते दाँत की नज़रें जब आसिया बेगम के साथ खड़ी इस पर पड़ी तो कदम वहीं ठटक कर रुक गए और बेताब नज़रें इसके सरापे से उलझने लगीं। इसके मासूम नक्श इस कदर प्यारे थे कि दाद का दिल मचल कर इसे छूकर महसूस करने की जसारत पर उकसा रहा था। नाक पे पहनी चमकती नोज़पिन इसके हुस्न में चार चांद लगाकर कयामत बर्पा कर गई थी। अरे दाद, आगे बेटा। आसिया बेगम की नज़रें सीढ़ियों पर खड़े दाद पर पड़ी तो बोली, जी अम्मी जान। वो इन्हें मुस्कुरा कर देखता बोला तो नूर ने इसकी तरफ नज़रें उठाई। वो चलता इसके पास आया। दोनों की नज़रें मिली और नूर इसकी नज़रों में मोहब्बत सताइश आँच देते जज्बात पर इसकी पलकें लर्ज उठी और अपने दिल की धड़कनों से खौफज़दा होती वो गुस्से से नज़रें फेर गई। कमीना ना हो तो एक्सरे निकाल रहा है। वो इसकी चिचोरी नज़रों से खफा होती बड़बड़ाई। दाद जो आंखों में मोहब्बत का समुद्र बसाए इसे देख रहा था, इसके इस तरह नज़रें फेरने पर लब दुबा गया और ख़ुद भी नज़रें फेर लीं। चलो मेरी बोनी, अपने ही आस्थाने पर चल रही हो, वहाँ तफसीली मुलाकात करेंगे। वो दिल में सोचता है इसके सरापे पर एक गहरी नज़र डालकर आगे बढ़ गया। इसने रोका था बुरहान को कि इस कदर जल्दबाजी कैसी, पर बुरहान ने कह दिया, मेरे मामले में कोई ना आए। मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। एक ना एक दिन तो शादी करनी है, फिर कल क्यों नहीं। और दाद इसके अटल अंदाज को देखकर खामोश हो गया क्योंकि वो जानता था मुस्कान भी इससे मोहब्बत करती है और वो ऐसी लड़की नहीं थी जिस पर जुल्म जबर की जाए तो वो खुद एक गुंडी थी। एसपी को ठीक करने में ज़्यादा वक्त नहीं लेगी, जानता था। चलें। पिंक फ्रॉक में अपनी फैरी की उंगली थामे सफ़ेद कलफदार शलवार कमीज़ में बुरहान अलवी हाउस में दाखिल हुआ। कमाल साहब ने गुस्से से देखा और आसिया बेगम को इशारा किया। चंद ख़ानदान की औरतों के साथ कुछ गवाहों की मौजूदगी में आलम के बंगले में दाखिल हुए और इनकी गाड़ियाँ पार्किंग एरिया में रुकीं। वाह दोस्त, हम यहाँ से मम्मा को लेने आए हैं। वो खूबसूरत बंगले को देखते हुए बोली तो आसिया बेगम ने नागवारी से छोटी सी मुस्कान को देखा जो उसके बेटे पर पूरा कब्जा कर चुकी थी। यस माई फेरी, आपके दोस्त यहाँ से मम्मा लेने आए हैं। वो एक नज़र कमाल साहब पर डालकर बोला और आगे बढ़कर सामने खड़े आरिफ के गले लगा। निकाह सादगी से हो रहा था इसलिए ज़्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ चंद ही थे करीब के लोग। आरिफ सबसे मिलता कमाल साहब के साथ मिलने लगा तो उन्होंने एक नज़र इसे देखकर मुंह फेर कर आगे बढ़ गए। आरिफ की उलझी नज़रें दाद पर आईं और फिर बुरहान पर जिसके लबों पर मखसूस मुस्कुराहट थी। सॉरी अब्बू, गुस्से में है इतनी जल्दी शादी करने पर। आई होप यू अंडरस्टैंड।
बुरहान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराहट से आग लगाई और लफ्ज़ों से तसल्ली दी। बुरहान अलवी, मैं तो समझ सकता हूँ, पर अब्बा साहब को कहिएगा अपना गुस्सा अपने पास रखे, वरना मेरे पास मत आइएगा। वो ज़ुमाइनी लहजे में कहता अंदर बढ़ गया, किसी किस्म की शिकायत को लेकर मेरे पास मत आइएगा। बुरहान ने सर झटका। वो गोल्डन ब्राइडल लहंगे चोली में बड़े से दुपट्टे से उलझती बाथरूम से बाहर आई और गिरते गिरते बची, क्या बेहुदा कपड़े भेजे हैं एसपी ने। मैम आप यहाँ बैठे, मैं आपको तैयार कर दूँ, पार्लर वाली ने इसे देखकर कहा। ए जारी, मेरे को नहीं करवाना लेपा पोती, अपन ऐसे ही एसपी को पसंद है, तू निकल यहाँ से। वह गुस्से से दुपट्टा नीचे फेंकती बोली और वार्डरोब को टटोलने लगी। मैम आप दुल्हन हैं, आपको आज स्पेशल तैयार होना है, आपके भाई ने भी हिदायत की हैं आपको तैयार करने की। पार्लर वाली इसकी लैंग्वेज पर हैरान होती इस अनोखी दुल्हन को देखने लगी। मुस्कान ने इसकी बकवास पर इसे घूरा और सामने साइड टेबल के दराज से पिस्टल निकालकर इसके पास आई। तेरे को क्या चाहिए चिड़िया, ये कि पहली रात ही अपन को वो उड़ा दे। अपन की कोई इज्जत नफ्स नहीं है क्या? लड़की अब निकल, वरना इसकी 6 गोलियां तेरे भेजे में घुसा दूंगी। वो दुल्हन के लहंगे में खुले गोल्डन बाल शानों पर फैलाए, खूबसूरत सुनहरी आंखों वाली मुस्कान पूरी गुंडी बनी गुस्से से पिस्टल का मुंह उस पार्लर वाली के माथे पर टिका कर बोल रही थी, और पार्लर वाली इसे वहशत भरी फैली आंखों से देख रही थी, और फिर नतीजतन अचानक ही लहरा कर नीचे गिरी। लो जी, ये हाल है आजकल की लड़कियों का, चिड़िया जितना दिल है इनका। वो नीचे पड़ी पार्लर वाली को देखकर मुंह बना गई। मुस्कान मेरी जान, तुम रेडी हो? दुल्हे वाले आ गए हैं मौलवी के साथ। आरिफ की आवाज़ पर इसने हड़बड़ा कर नीचे पड़ी लड़की को देखा। हाँ तैयार हूँ, इसने हकला कर कहा और पिस्तौल वापस दराज में रखी। दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। इसकी मोहब्बत भरी आवाज़ पर मुस्कान ने माथा मसला। 2 मिनट रुको आरिफ, इसके एक दोस्त के दिमाग में लपकते ही इसने आरिफ से कहा और इस लड़की को घसीट कर बेड के नीचे धकेल दिया। अब होश में आकर मैंने निकाह के छुआरे खाना हाथ साफ करती बाथरूम का दरवाज़ा बंद करते इसने रूम का दरवाज़ा खोला तो आरिफ मुस्कुराता अंदर दाखिल हुआ, पर इसके मेकअप से साफ चेहरे को देखकर हैरान हुआ। तुम अभी तैयार नहीं हुई? लड़के वाले आगे। कहाँ गई वो पार्लर वाली? रूम में झाँकते वो बोला, बाथरूम में गई है, हो रही हूँ तैयार। तेरे को क्या कहना है मेरे लिए? मेरे से घबराहट छुपा कर वो उजलत में बोली, कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हें प्यार देने आया था। पर हाथ फेरते हुए बोला, देखो मिस्सी, हमारी मम्मा नहीं जो तुम्हें इस मौके पर समझाए, पर मैं इतना कहूँगा, वहाँ सबकी इज्जत करना, और मेहरबानी करके अब इस लैंग्वेज को ठीक करो। जैसे ठीक से बोलती हो वैसे बोलो। बाकी रही बुरहान की बात, तो इसकी इज्जत करना, तभी तो तुम्हारी इज्जत करेगा। आरिफ ने इसे साथ लगाते माथे पर लब रखे और इसका सर थपथपाया, और वो नम आंखों से नजरें चुराता वहाँ से चला गया। उफ, क्या करूँ? एक दिल आरिफ को छोड़ने को नहीं चाहता, दूसरी तरफ एसपी के बगैर नहीं रहता, कहाँ जाऊँ? वो परेशानी से सोचती वापस वार्डरोब के सामने आई। तुम तैयार हो? मुस्कान नूरुलहन नॉक करती अंदर दाखिल हुई तो बेड पर लंबे से दुपट्टे में घूंघट किए मुस्कान से मुखातिब हुई। हाँ, इसने सर हिलाकर जवाब दिया। तुम्हें मालूम है बुरहान तुम्हें पसंद करता है? वो साथ बेड पर बैठती बोली, मेरे को मालूम है सब। वो जब मुस्कुराती देख रही थी कि कैसे बिल्कुल मशरकी बन गई थी इसके मेरे को, पर हैरत का झटका लगा। पार्लर वाली कहाँ है? बाहर आरिफ भाई कह रहा था वो तुम्हें तैयार कर रही है। सर झटकती नूर यहाँ वहाँ देखती बोली, तो वो जल्दी चली गई, इसे जल्दी थी इसलिए। इसके जवाब पर वो सर हिला गई। होरुलैन कहाँ है? वो होरुलैन की गैर मौजूदगी पर पूछने लगी, क्या तेरे यहाँ दुल्हन से ये सब पूछते हैं? इसने घूंघट के नीचे से पूछा तो नूर हड़बड़ा गई। नहीं, वो तो मैं बस इसकी गैर मौजूदगी पर पूछ रही थी। शर्मिंदा होती वो सफाई देने लगी, ऊपर अपने रूम में है। इसके कहने पर वो सर हिला गई और खामोश होकर मजीद शर्मिंदा होने से चुप बैठ गई। मैं कैसी लग रही हूँ? टाई पिन लगाते सही से हुरुलैन ने पूछा तो इसने आईने से नजरें हटाकर इसे देखा और फिर देखता रह गया। डीप रेड लहंगे में बालों को स्टाइलिश जूड़ा बनाए जो इसे अभी पार्लर वाली बना कर गई थी। कानों में डायमंड टॉप्स, गले में नेकलेस, कलाइयों में भर भर कर चूड़ियाँ, मेकअप से पाक इसका मासूम चांद की तरह चमकता चेहरा तारीफ के लफ्ज़ छीन सकता था। कुछ कह नहीं सकता। मुस्कुराई ने मुस्कुराते खुद पर परफ्यूम छिड़का। है क्या मतलब कुछ कह नहीं सकते? इस पार्लर वाली ने इतनी तारीफ़ की और आप कुछ कह नहीं सकते? अब मुझे पूरा यकीन है आप मुझसे जलते हैं। वो गुस्से से बोली। सईद ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। जाने आलम क्यों जलने लगा अपनी शहजादी से? इसने परफ्यूम रखते इसकी चूड़ियों से बड़ी कलाई नरमी से थाम कर अपने सामने खड़ा किया और आईने में दोनों के मुकम्मल अक्स को देखने लगा। इसलिए कि आप मेरे जितने खूबसूरत नहीं होंगे, मेरे जितने होशियार नहीं होंगे, समझदार भी नहीं हैं। वो छोटी सी नाक सुकेड़ कर बोली, ऐसे ही लोग जलते हैं एक दूसरे से जिस तरह आप जलते हैं मुझसे। और एक अदा से अपनी उंगली पर आगे रखी नागिन जैसी बालों की लट को लपेटने लगी। आलम से मुस्कुराहट जब्त करना मुश्किल हो गया। जलता मैं नहीं, जल मेरा दिल रहा है इस वक्त।
تمہیں باہر نکالنے کے لیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم دونوں یہیں رہ جائیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور صرف اس کی عالم اس کی عین، اور میں تمہاری ڈھیر ساری تعریف کروں، کچھ سرگوشیوں سے تو کچھ اپنی محبت کے عمل سے، تمہارے اس خوبصورت چہرے پر اپنی محبت کی لالی بکھیر دوں۔ ہاں، وہ اس اپنے حصار میں لے کر اس کے کانوں میں پہنے ٹاپس کو لبوں کی حرارت سے چھوتے سرگوشی میں بولا کہ ہورولین کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی، ماتھے پر پسینے کے ساتھ ہتھیلیاں بھیگ گئی، اس کے پھولے رخسار تپ کر خون چھڑکانے لگے اور اس کی سانسوں کی تپش سے وہ لرزنے لگی۔ نہیں، مجھے جانا ہوگا ورنہ نیچے سب کیا سوچیں گے؟ اپنی مٹھی میں دبی لپسٹک پر پکڑ مضبوط کرتی ہمت کر کے بولی۔ سب کون ہوتے ہیں ہمارے بارے میں سوچنے والے؟ ان کی گردن الگ کر دوں جو ہماری پرائیویسی میں دخل دیں۔ دوسرا جملہ وہ صرف بڑبڑایا اور اس کی گھمبیر بڑبڑاہٹ کو وہ اپنی ابتر حالت میں سمجھ ہی نہ سکی۔ نہیں عالم، مسنی آپ بہن مانتے ہیں اور چلنا ضروری ہے۔ اس نے جیسے اسے سمجھانے کی کوشش کی اور وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ کیا میں یہ لگا سکتی ہوں؟ میک اپ والی نے کہا۔ میں خوبصورت لگوں گی بہت اس میں۔ آپ نے منع کر دیا میک اپ سے، ورنہ وہ بہت کچھ لگانے والی تھی پر نہیں لگا پائی۔ البتہ یہ لپسٹک دے دی کہ آپ کی اجازت سے لگا لوں پلیز؟ وہ بھیگے پسینے سے نم مٹھی میں بھینچی لپسٹک کو سامنے کرتی التجائیہ انداز میں بولی۔ سعید نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر سفید شفاف ہتھیلی میں بھیگی لپسٹک کو دکھاؤ۔ اس نے ہاتھ سے لی اور اسے دیکھنے لگا۔ کیا کرو گی یہ رنگ لگا کر؟ مجھے حکم کرو، میں نیچرل رنگ تمہارے لبوں پر سجا دوں گا صرف سیکنڈ میں۔ اس کا بے باک لہجہ ہورولین کے چکے چھڑا گیا۔ عالم، وہ خفت شرم سے منمنائی اور اس کے مضبوط بازو پر چٹکی کاٹنی چاہی پر اس کے پتھر جیسے سخت وجود پر چٹکی کاٹنے سے ناکام رہی تو شرمندہ ہو گئی۔ آ جاؤ، لگا کر دیکھتے ہیں۔ وہ اسے لے کر بیڈ پر بٹھاتا خود پاس بیٹھ گیا۔ کیا وہ گھبرا گئی اور اس کی حالت پر عالم ہنس پڑا۔ شریر نظروں سے دیکھتا بولا تو جیسے اس کے سانس میں سانس آئی۔ ڈارلنگ، یہی لپسٹک ہے؟ لپسٹک کیا ہوتا ہے؟ بے وقوف، لپسٹک ہوتا ہے، ذرا بھی نہیں پڑھے آپ سے تو میں ان پڑھ ٹھیک ہوں۔ سچی یار، کچھ نہیں آتا آپ کو؟ وہ گردن اکڑا کر خود کی تعریف کرتی اس کے جاہل پن پر ناک ابرو چڑھا گئی۔ میری جان، لپسٹک کہتے ہیں اس رنگ کی ڈبی کو لپسٹک کہتے ہیں تب جب یہ تمہارے لبوں پر آئے گی، پہلے اسے سمجھا کر پھر صرف لبوں میں۔ اب تو اتنا تو تمہارا عالم پڑھا لکھا ہے کہ اس انگریزی کی آنکھ منہ پھوڑ سکے۔ اوہ انگلش، سوری، میں ہوئی بے وقوف، سمجھتی نہیں کہ ہر بات انگلش میں بدل جاتی ہے۔ اب دیکھ لو، اسے ہی ڈبی میں لپسٹک لگایا تو لپسٹک فیک کی انگریزی مجھے پاگل کر دے گی۔ وہ کچھ دیر کی خود کے منہ سے اپنی تعریف پر خفت شرمندگی مٹانے کے لیے سر پیٹ گئی۔ اٹس اوکے بیبی، تم ابھی سیکھ رہی ہو تو ایسا ہو جاتا ہے۔ اس کی متبسم بات پر وہ زوروں شوروں سے سر ہلا گئی۔ عالم نے اس کی تھوڑی سے پکڑ کر چہرہ اوپر کرتے اس کے لرزتی پلکوں کو دیکھا، وہاں سے نظریں سرکتی ناک پر آئیں پھر سرخ لبوں سے ہوتی نیچے دل پر جم گئی۔ تمہیں تعریف کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، تم ایک تعریفی مجسمہ ہو جس میں عالم کی سانسیں بجتی ہیں۔ اس کے دل کو انگوٹھے سے چلاتے لبوں پر لپسٹک لگانے لگا اور وہ اس کے سحر میں کچھ سمجھ نہیں سکی کہ اس کے لبوں پر سچ میں لپسٹک لگ رہی ہے یا صرف وہ ڈبی ہی اس کے لبوں پر گھما رہا ہے۔ عالم نہیں چاہتا تھا اس کے خوبصورت لب کسی بناوٹی تہہ میں چھپ جائیں، تبھی وہ چاہ کر بھی اسے نہیں لگا سکا۔ کیسی لگ رہی ہے لپسٹک؟ دونوں لبوں کو آپس میں بھینچ کر پھر انہیں الگ کرتی پرجوش سی بولی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار لگائی ہے، وہ کہتی شرما گئی۔ بہت خوب، اس نے تھوڑی سے پکڑ کر چہرہ قریب کیا اور ہورولین اس کی بھاری گمبھیر آواز سانسوں کی تپش سے گھبرا گئی۔ عالم، دیر ہو گئی ہے۔ وہ آنکھوں میں گھستی اس کی گرم سانسوں کی تپش اپنی آنکھوں پر محسوس کرتی آنکھیں موند گئی اور سانسوں کے ڈور کو تھام لیا۔ ہونے دو، بوجھل لہجے میں کہتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکایا اور نرم گرم لمس سے اس کے لبوں کو اپنی محبت کی لالی بخش دی اور اس کے دل کو چھوتے دور ہوا۔ میری لپسٹک، سانسوں کی تیز رفتار کے بیچ وہ ہکلائی، لگ گئی ہے اور بہت گہرا رنگ ہے، نہیں اترے گا۔ وہ اس کے پنکھڑیوں جیسے سرخ لبوں پر انگلی پھیر کر بولا تو ہور شرم سے نظریں جھکا گئی اور وہ اس کے پاس سے اٹھا اور لپسٹک کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ عالم، میری پازیب اچانک سے یاد آیا تو وہ چیخی۔ جانے عالم، وہی نکال رہا ہوں، وہ مخمل کے کیس سے پازیب نکالتا بولا اور مضبوط قدم اٹھاتا سینڈلز نیچے رکھ کر اس کے سامنے نیچے پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ اور خوشی سے ہتھیلیاں تھوڑی پر ٹکا گئی۔ آپ کتنے اچھے ہیں، مجھے لپسٹک لگائی اور پھر اب پازیب پہنا رہے ہیں۔ اپنے گھٹنے پر اس کے پاؤں کو رکھتے ہوئے عالم سے بولی۔ عالم نے مسکراتی نظر ڈالی۔ کیونکہ میں مطلبی شخص ہوں، میرا مطلب میری محبت ہے اور میری محبت تم ہو تو میں ہوں، اور میں ایک مطلبی شخص ہوں۔ وہ اپنے مخصوص لب و لہجے میں بولتا ہورولین کو الجھا گیا۔ بعض اوقات مجھے آپ کی سمجھ نہیں آتی، بہت مشکل بولتے ہیں، وہ پلکیں جھپکا کر کہتی سامنے ہی دیکھنے لگی، بغیر جانے کہ اس کی نظریں سعید عالم کی بری نظروں سے الجھی ہوئی تھیں۔ عالم، دنیا میں کتنا اجالا ہے،
पुरसोच सी वो देखती बोली। आलम ने उसके सफ़ेद शफाफ पाँव में डायमंड से चमकती पाजेब पहनाकर लॉक करते वहाँ झुककर लब रखे कि वो झुरझुरी ले उठी। इसके शिद्दत भरे लिम्स पर सिमट से गई। दुनिया में उजाला होता तो अभी तक तुम्हारी आंखें रोशन होती। यहाँ बहुत गहरा अंधेरा है, तुम्हारी आंखों से भी ज़्यादा। वो सिर्फ सोच कर रह गया। इसे डराना नहीं चाहता था, ना ही दुनिया से बददिल करना चाहता था। बहुत रोशन है दुनिया की आंखों में इसकी रोशनी चुभती है, और जो इससे घबरा कर आंखें चमकता है तो फिर खोल नहीं पाता। इसके दूसरे पाँव में पहनाकर वहाँ पर भी लब रखे और सैंडल्स पहनाने लगा। क्या आपने इसकी चुभन वाली रोशनी पर आंखें झपकी हैं? वो उलझी से सवाल करने लगी। हाँ, झपकी थी और गहरी नींद में चला गया था कि फिर आसपास से आती सिसकियों पर पैदार हुआ। आलम ने मुस्कुराते से खड़ा किया और अपने सामने और इसके शानों पर अपने हाथ टिकाए। वो किसकी सिसकियाँ थी आलम? इसने मासूमियत से आंखें फैलाईं। डार्लिंग, इनकी जो इस जुबान से आंखें झपकते हैं और जब खोलते हैं तो सिसक उठते हैं। वो उसका गाल सहलाते मोहब्बत से बोला। क्या नूर की आंखों में चुभती होगी ये रोशनी? इसे अपनी बहन की टेंशन होने लगी। नहीं, इस तक कोई चुभन वाली रोशनी नहीं पहुंच सकती। इसे अल्फ याद आया, जिसकी आंखें इस कदर गहरी गहरी काली रात की तरह थी कि इस पर ना इससे जुड़े रिश्ते पर रोशनी की आंच पड़ सकती थी। शुक्र, हूर ने गहरा सांस खारिज करते अपने तड़पते दिल को सुकून दिया। आलम, क्या अब आपको? डार्लिंग, वो पहले की बात थी। अभी बहुत काली रात है जिसका सूरज सिर्फ तब उभरेगा जब आलम की वहशत इसे पूरा निगल लेती। इसके कांपते होठों पर उंगली रखकर इसे खामोश करवा दिया और फिर दोनों के बीच खामोशी छाई रही। सिर्फ ऐन के दिल की धड़कन का शोर सुनाई देने लगा कि आलम के लबों पर गहरी मुस्कुराहट रेंगी। आप मेरी सारी लिपस्टिक खराब कर देंगे। इसकी उंगली की सरसराहट पर वो कांपती उंगलियों से इसकी उंगली थाम गई। जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा ये रंग यूं ही गहरा रहेगा। इसकी उंगलियों को लबों से लगाते पुरशौक नज़रों से इसकी झुकी पलकों को देखते बोला तो वो खुशी से सर हिला गई। आप मुझे मुझे रोज़ लगाने देंगे? वो खुशी से चहकी। सईद ने झुककर रजामंदी दी। रोज़? आई लव यू आलम। वो इसके गिर्द बाहें डालकर सीने पर लब रख गई। आप मेरी ख्वाहिशों का कितना ख्याल रखते हैं, मेरी हर खुशी पूरी करते हैं। वो नम लहजे में खुश से बोली। मैंने पहले ही कहा था डार्लिंग, मैं मतलबी हूँ। इसको कमर से जकड़ते अपने सीने में पीसकर सरगोशी में बोला। हुरुलैन नफ़ी में सर हिला गई। आप मतलबी नहीं हो सकते आलम। मतलब परस्त ऐसे तो नहीं होते। आप तो मोहब्बत देने वाले इंसान हैं, एक प्यारे। सर ऊपर उठाती हुई बोली। शख्स? मुझे नहीं लगता। आलम ने झुककर इसकी पेशानी पर लब रखे और दुपट्टा सर पर उड़ाकर रूम से साथ लेकर निकला। वो सब्ज़ लाउंज में बैठी थी। ख़ानदान की कुछ औरतें और 2-3 लड़कियां, साथ आसिया बेगम भी मुंह बनाए बैठी थी। चेहरे से साफ पता लग रहा था कि वो खुश थी इस निकाह से। सुन आसिया, ये तो हुरुलैन है ना? सीढ़ियों से उतरते लंबे चौड़े खूबसूरत मर्द के साथ दुल्हन के लहंगे में डायमंड की ज्वेलरी में हुरुलैन को देखकर वो बेयकीनी से सरगोशी में आसिया बेगम से पूछने लगी। कहाँ? आसिया बेगम ने पूछा, क्योंकि इसे कब से हुरुलैन दिखाई नहीं दे पा रही थी। पीछे देखिए कौन है इसके साथ। और तुम लोगों ने शादी कब करवा दी इसकी? हमें तो नहीं बताया। इसके कहने पर आसिया बेगम के साथ बाकियों ने भी मुड़कर देखा और फिर देखते रह गए। ग्रे 3 पीस सूट में लंबा चौड़ा इसका वजूद, घनी भूरी दाढ़ी, मूछें, सुर्ख सफ़ेद रंगत, भूरी आंखों में ठठरा देने वाली बर्फ़ जैसे सर तासुर वाले सहीर आलम के साथ मुस्कुराती डीप रेड लहंगे में मेकअप से पाक चेहरे वाली हुरुलैन को देखते सबके मुंह खुले के खुले रह गए। क्या नसीब पाया है इस दागदार लड़की ने भी। हमने तो सोचा था अब सारी ज़िंदगी रोती धोती गुजारेगी, पर भाई किस्मत का किसे पता। वैसे आसिया वाकई मिसली निकली। तू तो हमारी इतनी हसीन पाकबाज लड़कियां छोड़कर अपनी इस देवर की बेटी को दे दिया, जिसने तुम्हारी बहन को मौत के हवाले किया था। और 4 साल गायब रहने वाली लड़की को ये कैसे कबूल कर गया भाई? कहीं सच छुपाया तो नहीं है? वह औरत झुककर हसरत से सरगोशी में बोली। छोड़ो भी नवीदा बेगम, हमें तो खुश होना चाहिए। बिन माँ बाप की बच्ची है। अल्लाह इसके नसीब में ढेर खुशियाँ लिखे, इतना दुख देखे हैं, अब जाकर खुशियाँ मिली हैं तो इस पर इसका हक है। माशाल्लाह कर दो। अल्लाह तुम्हारी बेटियों का नसीब भी अच्छा करेगा। दूसरी औरत ने कहा तो मुंह बनाकर रह गई और अब हुरुलैन को बातें करते मुस्कान के रूम की तरफ जाते हुए देखने लगी। फिर भी पता तो चले कौन है ये लड़का। वो तजस्सुस से पूछने लगी। कमाल साहब के जान पहचान वाला है, आसिया बेगम ने कहा और चेहरा मोड़ गई। हम जा रहे हैं हुरुलैन के पास। वहाँ पर मौजूद लड़कियाँ कहती आलम को देखती हुरुलैन के पीछे मुस्कान के रूम में आई। बुरहान के इनकार के बावजूद आरब ने बड़ी से लेकर छोटी चीज़ तक हर चीज़ का सामान पहुंचाया तालबी हाउस, और आसिया बेगम को इसके जहाज़ से यह अंदाज़ा हुआ कि लड़की अमीर घर से है। वो तो आलम के घर को देखकर अंदाज़ा लगा चुकी थी, पर फिर भी इसका मुंह मुस्कान के जहेज़ ने बंद कर दिया। बुरहान ने कुछ भी अपने रूम में तब्दीली लाने के बजाय सारा फर्नीचर और इसका सामान स्टोर रूम में रखवा दिया। अंदर जाओ, तुम्हारी बहन बैठी है और मुस्कान से भी मिलो। आलम इसके गाल थपथपाकर प्यार से बोला और इसे अंदर भेजकर नूरुलैन को इशारा दिया। वो पल के झपके हुरुलैन के पास आई और इसे गले से लगाया।
خیال رکھنا کوئی ہرٹ نہ کرے اسے، وہ سرد آواز میں نور سے بولا تو اس نے زور و شور سے سر ہلایا۔ عالم ایک نظر دلہن بنی بیٹھی مسکان پر ڈال کر ڈرائنگ روم کی طرف چلا گیا جہاں عارف کا میسج آ چکا تھا۔ سب اس کے انتظار میں بیٹھے تھے اور حورالعین مسکان سے ملی۔ مستی میرے بھائی کو تنگ مت کرنا ورنہ میں نے تمہیں وہیں آ کر جوتے لگانے ہیں۔ حورالعین کی بات پر پورے روم میں لڑکیوں کے کہہ کے گونجے، فکر مت کر میرا بچہ، تیری مستی بہت اچھے سے خیال رکھے گی۔ وہ گھونگھٹ میں سے بولی تو لڑکیوں نے اوئے ہوئے کہا۔